السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ویلکم یو آل ٹو مائی یوٹیوب چینل سوشولوجی پوائنٹ۔ آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ اپنے سوشولوجیکل نالج کو پیپر پر کس طرح بیٹر پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ سوشولوجی ایک ایمرجنگ ڈسپلن ضرور ہے، لیکن اب یہ میٹرک سے لے کر پی ایچ ڈی تک تقریباً تمام لیولز پر آفر ہو رہا ہے۔ تو سوشولوجی کی اسائنمنٹ بناتے وقت، سوشولوجی کا پیپر اٹیمپٹ کرتے وقت یا کسی بھی جگہ سوشولوجیکل انالیسس دیتے وقت آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اپنے نالج کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے۔ ہمارے ذہن میں ایک ساتھ بہت سے آرگیومنٹس ریز ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان سب کو ایک لاجیکل آرڈر میں پریزنٹ کرنا ضروری ہے۔ آپ کی رائٹنگ میں سیکوینس نہیں ہوگا تو ایگزامنر یا کورس انسٹرکٹر آپ کا پیپر دیکھتے ہی پہچان جائے گا کہ اسٹوڈنٹ کو سوال ہی سمجھ نہیں آیا۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے پیپر میں کیسے امپروومنٹ لا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جس کا آپ نے دھیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ٹاپک یا کوسچن دیکھتے کے ساتھ ہی اسٹوڈنٹس کیا کرتے ہیں کہ جو مین کانسیپٹس یا ٹرمینالوجیز کوسچن یا ٹاپک اسٹیٹمنٹ میں مینشن ہوتے ہیں، سب سے پہلے ان کو ڈیفائن کرنے سے اپنا آنسر شروع کرتے ہیں۔ آپ نے ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے سیدھا ڈیفینیشن سے کبھی بھی کوئی آنسر شروع نہیں کرنا۔ فار ایگزامپل ہم ایک اسٹیٹمنٹ لیتے ہیں، کرائم از فنکشنل فار دا سوسائٹی، ڈسکس۔ اب آپ کا دل تو بہت کرے گا کہ مجھے اس میں جو موٹی موٹی ٹرمینالوجیز یا کانسیپٹس نظر آ رہے ہیں، یعنی کرائم، فنکشنل اور سوسائٹی، میں جلدی سے ان کی ڈیفینیشن لکھنا شروع کر دوں تاکہ میرا آنسر کہیں سے تو سٹارٹ ہو نا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ایگزامنر پر شروع میں ہی روپ بھی پڑ جائے کہ یار اس کو تو بڑا کچھ آتا ہے۔ تو میں آپ کو منع کر رہی ہوں کہ آپ نے کبھی بھی سیدھا ڈیفینیشن سے اپنا آنسر شروع نہیں کرنا۔ تو پھر سوال یہ کہ آنسر نے سٹارٹ کہاں سے ہونا ہے؟ آنسر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو ایک چھوٹی سی ایکسرسائز کرنی پڑے گی۔ نہیں، میں فزیکل ایکسرسائز کی بات نہیں کر رہی، میں مینٹل ایکسرسائز کی بات کر رہی ہوں، جس میں آپ کو کچھ انیشل کیلکولیشنز کرنی ہوں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ اس کوشچن کو یا اس ٹاپک کو مارکس کتنے الاٹ کیے گئے ہیں۔ لیٹس سپوز ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کوشچن 20 مارکس کا ہے، تو دوسرے نمبر پر آپ نے یہ کیلکولیٹ کرنا ہے کہ ان 20 مارکس کو کور کرنے کے لیے آپ کو کتنے پیجز کا آنسر لکھنا چاہیے۔ یہ پھر آپ کی رائٹنگ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ کی رائٹنگ چھوٹی ہے یا آپ تنگ کر کے لکھتے ہیں تو آپ اپنے ایک پیج کو 5 مارکس کی ورتھ کا سپوز کر سکتے ہیں۔ اس طرح 5 مارکس انٹو 4 پیجز ول کور اپ یور 20 مارکس فار دا کوسچن۔ لیکن اگر آپ کھلا کر کے لکھتے ہیں یا آپ کی رائٹنگ ہی بڑی ہے تو آپ اپنے ایک پیج کو 3 یا 4 مارکس کی ورتھ کا کنسیڈر کریں گے، اور اس طرح پر پیج 4 مارکس کے حساب سے آپ کو ایٹ لیسٹ 5 پیجز ضرور لکھنے چاہیے، یا پھر 3 مارکس پر پیج کے لحاظ سے ایٹ لیسٹ 6 پیجز بنتے ہیں۔ اب تیسرے نمبر پر کیا کریں کہ آپ اپنے آنسر شیٹ کے پیج پر پرووائڈڈ نمبر آف لائنز کاؤنٹ کر لیں۔ لیٹس سپوز ہمارے ہر پیج پر 22 لائنز اویلیبل ہیں، تو یعنی اگر آپ نے 5 پیجز پر سوال لکھنا ہے تو آپ کے پاس ٹوٹل کتنی لائن اسپیس موجود ہے؟ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ 5 پیجز انٹو 22 لائنز پر پیج از اکول ٹو ٹوٹل 110 لائنز۔ لیکن ہیئر از اے سرپرائز ویٹنگ فار یو، ابھی بھی آنسر لکھنے کی باری نہیں آئی، کیونکہ اب آپ نے بنانی ہے اپنے آنسر کی آؤٹ لائن۔ یہ وہ آؤٹ لائن ہوتی ہے جسے آپ اپنے آنسر کے شروع میں مینشن تو نہیں کرتے، لیکن پھر بھی سب سے پہلے اسی کو بناتے ہیں تاکہ تھرو آؤٹ دی آنسر یہ ہمیں گائیڈ کرے اور ہمارے لیے ایک مینٹل روڈ میپ کا کام دے۔ آؤٹ لائن بنانے سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پھر ان دا مڈل آف دا آنسر بار بار رک کر ہمیں یہ سوچنا نہیں پڑتا کہ آگے ہمیں کیا لکھنا چاہیے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ آؤٹ لائن کیسے بنانی ہے۔ آپ اپنی آنسر شیٹ کا سب سے آخری پیج نکالیں۔ آپ کے پاس پینسل اور اریزر ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ آؤٹ لائن بنانے اور اس کو دیکھ کر اپنا آنسر لکھنے کے بعد آپ نے اسے مٹانا بھی ہے۔
چلیں اب آؤٹ لائن لکھنا اسٹارٹ کریں. یہ آؤٹ لائن بلٹ فارم میں ہوتی ہے، یعنی آؤٹ لائن ایک بلٹڈ فارم میں بنی ہوئی لسٹ کو کہتے ہیں. آؤٹ لائن کا فرسٹ اور فور موسٹ ایلیمنٹ انٹروڈکشن ہوتا ہے. تو چلیں سب سے پہلے نمبر پر انٹروڈکشن کا بلٹ بنائیں. تو جب میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ کوئی بھی آنسر ڈائریکٹ ڈیفینیشن سے شروع نہیں کرنا، تو اب آپ کو پتہ چلا کہ آنسر نے ایکچولی سٹارٹ کہاں سے ہونا ہے. جی، انٹروڈکشن سے. پھر آپ ایک ایک کر کے وہ سارے پوائنٹس بلٹڈ فارم میں لکھنا شروع کریں جو کوسچن کو دیکھتے ہی آپ کے مائنڈ میں آرگیومنٹس کی صورت میں ریز ہوئے تھے. میں بھی یہاں پر آپ کو ایک رف سی آؤٹ لائن بنا کر دکھاتی ہوں. پہلے بلٹ میں ہے انٹروڈکشن، پھر ہے ڈیفائننگ کرائم، نان وائلنٹ کرائم، وائلنٹ کرائمز، ڈیفائننگ فنکشنلزم، the concept of crime as presented by Durkheim, defining society, what crimes are functional for the society, is everything really functional for a society, and last but not the least, conclusion. اچھا، یہاں پر ایک بات کو مائنڈ میں رکھیں کہ میں نے ٹاپک بھی انڈر گریجویٹ لیول کا سلیکٹ کیا اور اسی لیول کی آؤٹ لائن بھی بنائی ہے. جیسے جیسے لیول اپ ہوتا جائے گا تو اسٹیٹمنٹس کی ڈیمانڈ بھی ٹفر ہوتی جائے گی اور اسی کے اکارڈنگلی آؤٹ لائن کے بلٹس بھی اپ گریڈ ہوتے جاتے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ میں نے ٹوٹل 10 بلٹس کی آؤٹ لائن بنائی ہے. ٹوٹل نمبر آف لائنز ہم پہلے ہی کیلکولیٹ کر چکے تھے. ہمارے پاس ٹوٹل 110 لائنز ہیں. تو اگر ہر بلٹ میں ان ٹوٹل نمبر آف لائنز کو ڈیوائڈ کیا جائے تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہم نے ہر بلٹ کو کتنی لائنز الاٹ کرنی ہے. 110 لائنز ڈیوائڈیڈ بائی 10 بلٹس، یعنی ہمارے اس والے آنسر میں ہر بلٹ کو 11 لائنز ملیں گی. اب بس ہم نے لکھنا سٹارٹ کرنا ہے. آپ شیٹ کی بیک سائڈ سے بلٹس دیکھتے جائیں اور ہر بلٹ میں ایٹ لیسٹ اتنا مٹیریل ضرور ڈالیں جس سے 11 لائنز کور ہو جائیں. ہو سکتا ہے کسی بلٹ میں آپ کے پاس زیادہ مٹیریل ہو، ایگزامپلس بھی ہوں، ایویڈنسز بھی ہوں، اور کسی بلٹ میں کم مٹیریل، لیکن اوور آل آپ کو پیپر کی سیمیٹری پر دھیان دینا ہوگا. یہ نہ ہو کہ کوئی تو پیراگراف صرف 2 لائنز کا ہے اور کوئی پیراگراف شروع ہونے کے بعد ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. ایک اور سوال یہ ہے کہ ان بلٹس کو کیا ہم ایز ہیڈنگز یوز کر سکتے ہیں؟ جی، انڈر گریجویٹ لیول پہ تو کر سکتے ہیں. مثلاً انٹروڈکشن کی ہیڈنگ ڈالیں، نیچے آلموسٹ 11 لائنز انٹرو میں لکھیں، پھر ڈیفائننگ کرائم کی ہیڈنگ ڈالیں، اس میں 11 لائنز کا میٹیریل ڈالیں، اینڈ سو آن. لیکن ماسٹرز اور ایم فل لیول پر ہیڈنگز بنا کر آنسر لکھنے کو اوائڈ کرنا چاہیے. اس لیول پر موسٹ ریکمینڈڈ یہ ہے کہ آپ ایسے سٹائل میں پیپر اٹیمپٹ کریں، یعنی وداؤٹ ہیڈنگز ایک ہی فلو میں سارا آنسر آنا چاہیے. ظاہر ہے آپ پیراگرافس میں تو اپنے آنسر کو ڈیوائڈ کریں گے لیکن ہیڈنگز نہیں دیں گے. ابھی تک ہم نے کیا سیکھا ہے، ایک دفعہ ریکیپ کر لیتے ہیں. ڈائریکٹ ڈیفینیشن سے کبھی بھی آنسر سٹارٹ نہیں کرنا. آنسر لکھنے سے پہلے اس کوسچن کو الاٹڈ مارکس دیکھنے ہیں اور ان مارکس کے مطابق لائنز اینڈ پیجز کی ڈویژن کرنی ہے. آنسر کی آؤٹ لائن بنانی ہے، آؤٹ لائن کو دیکھ کر آنسر لکھنا ہے. چلیں آئیں اب ہم کچھ اور طریقے دیکھتے ہیں جن سے ہمارا آنسر امپروو ہو سکتا ہے. اچھا جی، تو جب ڈیفینیشن لکھنے کی باری آئے گی تو ہمیشہ کوشش کریں کہ کسی ریناؤن رائٹر کی اوتھینٹک ڈیفینیشن لکھیں. بلکہ میں تو آپ کو مشورہ دوں گی کہ جب بھی آپ کوئی نیا کانسیپٹ تیار کرنے لگیں تو اس کی ایٹ لیسٹ ایسی کوئی بھی 2 ڈیفینیشنز رٹ لیں جو اوتھینٹک ہوں اور کسی ریناؤن رائٹر نے دی ہوں. ڈیفینیشن ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو اگر اوتھینٹک ہوگا تو ہی آپ کو فائدہ دے گا. یعنی ڈیفینیشن لکھتے وقت اپنی کریٹیوٹی دکھانے سے پرہیز کریں. فار ایگزامپل کرائم کی اوتھینٹک ڈیفینیشن کو ہم کیسے لکھیں گے؟ An intentional act or omission in violation of criminal law
committed without defense or justification and sanctioned by the state as a felony or misdemeanor. اس اسٹیٹمنٹ کو انورٹڈ کاماز میں پیج کے دونوں طرف زیادہ مارجن چھوڑ کر ذرا درمیان میں کر لکھیں گے اور اسی کے آگے بریکٹس میں رائٹر کا نام لکھ دیں گے. فار ایگزامپل اس ڈیفینیشن کے رائٹر کرمنالوجسٹ پال ٹپین ہیں. یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ڈیفینیشن لکھنے کے بعد نیکسٹ لائن میں 2 ہائفنس کے درمیان میں کرمنالوجسٹ پال ٹپین لکھ دیں گے. ایک تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ آتھر کے نیم کو اسٹیٹمنٹ کے شروع میں ہی انٹروڈیوس کروا دیں. فار ایگزامپل کرمنالوجسٹ پال ٹپین ڈیفائنز کرائم ایز اور پھر آگے انورٹڈ کاماز میں ڈیفینیشن. اب آتے ہیں انٹروڈکشن پر. انٹروڈکشن آپ کے آؤٹ لائن سے بنتا ہے. انٹرو لکھنے کا کام سب سے آسان ہے. آپ نے صرف اتنا کرنا ہے کہ آؤٹ لائن کے سارے بلٹس کو سینٹینسز کی فارم میں لکھ کر آپس میں کنیکٹ کر دینا ہے. میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسے. آؤٹ لائن کو اپنے سامنے رکھیں. اب سینٹینسز بنانا شروع کریں. کرائم از اے فارم آف ڈیوینس فار وچ فارمل سینکشنز آر پرسکرائبڈ ان اے کنٹریز لیگل سسٹم. یہ پہلا سینٹینس ہو گیا جو ہم نے بلٹ نمبر 2 یعنی ڈیفائننگ کرائم سے بنایا. اگلے بلٹ کا سینٹینس بناتے ہیں. سم کرائمز آر وائلنٹ ان نیچر انوالونگ فزیکل تھریٹس اور ہارم ٹو اے پرسن. تیسرے بلٹ کا سینٹینس بناتے ہیں. سم کرائمز آر نان وائلنٹ ایز دے ڈو ناٹ انوالو اے ڈائریکٹ ہارم ٹو اے پرسن. اگلے بلٹ کا سینٹینس بناتے ہیں. فنکشنلسٹ سی ایوری ایلیمنٹ آف اے سوسائٹی ایز فنکشنل. اسے نیکسٹ کا بناتے ہیں. ہینس فار دیم کرائم از آلسو فنکشنل فار دا سوسائٹی. سوسائٹی کے بلٹ کا سینٹینس بناتے ہیں. سوسائٹی از اے کمبینیشن آف ڈفرینٹ انڈیویجولس اور گروپس. نیکسٹ کا بناتے ہیں. کرائم از ناٹ فنکشنل فار دوز ممبرز آف دا سوسائٹی ہو فیس فزیکل وائلنس. اور لاسٹ بلٹ کا سینٹینس بناتے ہیں. Similarly, there are many other elements such as gender discrimination, racism, and inequality that are not functional for the society. اب اس میں آپ نے نوٹس کیا میں نے 8 sentences بنائے ہیں. کیوں؟ وہ اس لیے کیونکہ انٹروڈکشن اور کنکلوژن میں کوئی سینٹینس نہیں بنائیں گے ہم. باقی کے 8 بلٹس کو دیکھ کر آپ نے یہ سارے سینٹینسز بنا لیے کیونکہ آپ کے مائنڈ میں پہلے سے تھا کہ میں نے اس بلٹ میں کیا بات کرنی ہے. آپ ان سینٹینسز کو پیراگراف کی فارم میں لکھیں گے اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھتے جائیں گے کہ کون سے سینٹینسز ہیں جو آپس میں کمبائن ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل سینٹینس 2 اینڈ سینٹینس 3 کین بی کمبائنڈ یوزنگ اے ورڈ while. Some crimes are violent in nature involving physical threats or harm to a person, while some are non-violent as they do not involve a direct harm to a person. پھر آخر میں کنکلوژن لکھتے وقت بھی آپ نے تقریباً انہی تمام سینٹینسز کو استعمال کرنا ہے. لیکن ظاہر ہے اب آپ ان کو ایگزیکٹلی ایز اٹ از کاپی پیسٹ کر کے ریپیٹ تو نہیں کریں گے. کنکلوژن میں بات یہی ہوگی بس ورڈز تھوڑے ڈفرینٹ ہو جائیں گے. یہ بات یاد رکھیں کہ کنکلوژن کا پیراگراف لکھنا ضرور ہے. یہ نہ ہو کہ آنسر لکھتے لکھتے بس اچانک سے ہی ختم ہو جائے. آپ نے کبھی بھی اپنے آنسر کو ہینگنگ ان دا مڈل آف نو ویئر نہیں چھوڑنا. چلیں آپ لوگ پریکٹس کے طور پر اپنا اپنا کنکلوژن پیراگراف لکھ کر نیچے کامنٹ سیکشن میں پوسٹ کریں. آئی ایم ویٹنگ. اچھا جی، اب ایک اور سجیشن یہ ہے کہ آنسر لکھتے وقت کبھی بھی پرسنل پروناؤن یوز مت کریں. پرسنل پروناؤن کون سے ہوتے ہیں؟ جی بالکل، آئی، وی، ہی، شی، یہ وہ سارے پرسنل پروناؤنس ہیں جن کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. ان کی جگہ آپ کچھ اور یوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل اے پرسن، این انڈیویجول، این ایکٹر، ون سیلف ایٹسٹرا. ایک ایگزامپل لیتے ہیں. فرام دا ابو illustration وی کین observe that. یہاں پر وی کی جگہ آپ ون لگا سکتے ہیں. فرام دا ابو illustration ون کین observe that. اس کے علاوہ ہر پیراگراف میں کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی ریلیونٹ ایگزامپل یا ایویڈنس ضرور دیں.
یہ ایگزامپلس اور ایویڈنسز وہی رٹے رٹائے نہیں ہونے چاہیے جو آپ نے اپنی بک یا نوٹس میں پڑھے تھے، بلکہ کوشش کریں کہ اپنی سوسائٹی سے، اپنے ارد گرد سے کوئی ریئل لائف ایگزامپل دیں۔ فار ایگزامپل آپ کو اکثر بکس میں وائلنٹ کرائم کی ایک بہت کامن ایگزامپل ملے گی، جس میں بتایا ہوگا کہ کیسے 1964 میں ایک 28 سال کی لڑکی کو نیو یارک میں اس کی اپارٹمنٹ کی بلڈنگ کے سامنے چھریوں کے وار کر کے قتل کیا گیا، اور اس قتل کے 38 وٹنسز تھے، جن میں سے کسی ایک نے بھی کرائم رپورٹ نہیں کیا اور نہ ہی خود وٹنسز کے طور پر سامنے آئے۔ یہ یقیناً ایک ویلڈ ایگزامپل ہے، لیکن اس کا تعلق یو ایس سے ہے، اور جب آپ ایسی بکش ایگزامپل اپنے آنسر میں لکھتے ہیں تو ایگزامنر کو صاف طور پر پتہ چل جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ نے کتاب تو کھول کر پڑھی ہے، لیکن اس کو سمجھ ومجھ کچھ نہیں آیا، بس صرف رٹا رٹایا مٹیریل اس نے لا کے چھاپ دیا۔ اسٹوڈنٹ کی اپنی اتنی انڈرسٹینڈنگ ہی ڈیولپ نہیں ہو سکی کہ وہ اپنی سوسائٹی سے کوئی ایگزامپل لے کر وائلنٹ کرائم کے کانسیپٹ کو کنٹیکسچولی انالائز کر سکے۔ اپنی سوسائٹی سے ایگزامپل دینے سے آپ کا مٹیریل زیادہ ریلیونٹ بھی لگے گا اور ایگزامنر بھی جج کر لے گا کہ آپ کو واقعی یہ کانسیپٹ آتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے آنسر کو مزید امپروو کرنے کے لیے اپنے آرگیومنٹس کو کریٹیکل انالیسس کے سٹائل میں لکھیں۔ کریٹیکل انالیسس سے کیا مراد ہے؟ اس میں مختلف سٹائلز کے آرگیومنٹس آتے ہیں، مثلاً چیزوں کے درمیان کاز اینڈ ایفیکٹ ریلیشن شپ ڈیولپ کریں۔ فار ایگزامپل کرائم کازز سوشل ڈس آرڈر۔ اس کے علاوہ دو کانسیپٹس کو آپس میں کمپیئر کریں کہ ان میں کیا سملیرٹیز ہیں۔ فار ایگزامپل both violent and non-violent crimes can result in legal consequences۔ یا پھر ان دونوں کانسیپٹس کو آپس میں کنٹراسٹ کریں، یعنی ان دونوں کے درمیان میں کیا کیا ڈفرینسز ہیں۔ فار ایگزامپل violent crimes are direct whereas non-violent crimes are indirect in nature۔ اس کے علاوہ آپ ایک ہی کانسیپٹ پر دو ڈفرینٹ تھیورسٹس یا پرسپیکٹیوز کے آئیڈیاز بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں۔ مثلاً for functionalists crime is functional for the society whereas according to the conflict theorists the legal system that defines the criminal offense is an instrument for the upper class to oppress the lower class۔ اس طرح کا کریٹیکل انالیسز آپ شاید انڈر گریجویٹ لیول پہ تو نہ دے سکیں، لیکن پھر بھی آپ کی رائٹنگ میں ایک کانفیڈنس نظر آنا چاہیے۔ یاد رکھیں، نو آرگیومنٹ از رانگ ان سوشل سائنسز فار ایز لانگ ایز یو ہیو اے ویلڈ ریزن ٹو پروو اٹ رائٹ۔ اس لیے اپنے آنسر میں ادھر ادھر کی گپیں مارنے سے پرہیز کریں، صرف وہی لکھیں جس کو آپ ریزن اور ایویڈنس سے پروو کر سکیں۔ فائنلی اب آپ کو آلموسٹ وہ سارے طریقے پتہ چل گئے ہیں جن سے آپ اپنا رائٹنگ سٹائل امپروو کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ کوئک سا ریکیپ کر لیتے ہیں۔ آنسر کو ڈائریکٹ ڈیفینیشن سے سٹارٹ نہیں کرنا۔ آنسر میں ویزیبل سیمیٹری پیدا کرنے کے لیے پہلے آؤٹ لائن بنانی ہے۔ آؤٹ لائن کے ہر پوائنٹ کو الاٹ کرنے کے لیے نمبر آف لائنز ڈٹرمن کرنی ہے۔ آنسر انٹروڈکشن سے شروع کرنا ہے۔ انٹروڈکشن بنانے کے لیے آؤٹ لائن کے پوائنٹس کو سینٹنسز کی فارم میں ایک پیراگراف کے اندر کنیکٹ کرنا ہے۔ آنسر کو ہمیشہ کنکلوژن پر اینڈ کرنا ہے۔ کنکلوژن انٹروڈکشن جیسا ہوگا۔ دونوں پیراگرافس میں ڈفرنس صرف سینٹنس فارمیشن کا ہوگا۔ ریناؤن آتھرز کی اوتھینٹک ڈیفینیشنز یوز کریں۔ پرسنل پروناؤنز یوز مت کریں۔ انٹروڈکشن اور کنکلوژن کو چھوڑ کر باقی ہر پیراگراف میں ایویڈنسز اور ایگزامپلز ضرور ڈالیں۔ ایگزامپلز اور ایویڈنسز اپنی سوسائٹی سے لیں۔ بک کی رٹی رٹائی ایگزامپلز کو ایوائڈ کریں۔ ہر اس آرگیومنٹ کو ایوائڈ کریں جس کی سپورٹ میں آپ کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں۔ آنسر میں اپنا کریٹیکل انالیسس دیں۔ آئی ہوپ اب آپ جب بھی کوئی اسائنمنٹ بنائیں گے یا پیپر اٹیمپٹ کریں گے تو یو ٹرائی ٹو کیپ آل دیز انسٹرکشنز ان مائنڈ اینڈ ول ٹرائی ٹو فالو them as well. I'll see you guys in my next video. خدا حافظ.